الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها حباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد فرحان بخش، آپ کا بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم،
92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہوں گے جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت اور اس کے مسائل۔ ماہ رمضان المبارک کے ساتھ اس کی ایک خاص مناسبت بھی بنتی ہے، اس لیے اس موضوع کا چناؤ کیا گیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اسلام بنیادی طور پر دنیا کی فلاح اور آخرت کی بہبود کا دین ہے۔ انسان دوستی اس دین کی سرشت میں ہے اور معاشی اور معاشرتی مساوات اس کے خمیر میں داخل ہے۔ اسلام کی ساری کوشش یہ رہی ہے، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، اکابر کے معمولات میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سب کے معمولات میں، کہ انسان جو مسلمان ہو جائیں وہ ہر طرح سے ان کے حقوق برابر ہوں اور کسی بھی نوعیت کی انہیں محرومی کا احساس نہ ہو۔ اسلام نے اسی لیے زور دیا ہے کہ آپ اپنے دل میں مال و زر کی محبت پیدا نہ ہونے دیں۔ مال و زر حاصل تو کریں جائز اور حلال طریقے سے، لیکن وہ خدمت خلق کے لیے، دوسروں کے کام آنے کے لیے آپ اپنے دل میں اس کو جگہ نہ دیتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی بار بار صدقہ اور خیرات کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ تو ویسے ہی فرض ہے، اس سے تو کوئی مجال انکار ہی نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت سے لوگوں نے انکار کیا اور زکوٰۃ دینے سے رک گئے، تو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق نے کتنا سخت ایکشن لیا جو بجا تھا ہر اعتبار سے، شرعی طور پر بھی اور انتظامی اعتبار سے بھی۔ تو صدقہ و خیرات کی حوصلہ افزائی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دلوں میں مال و زر کی محبت جڑ نہ پکڑے، اور دوسرا ہمارے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو، اور اللہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں جو رزق دیتا ہے ہم اس میں بانٹنے والے بنیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوہ حسنہ نبوی، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے صدقے کی اور خیرات کی اور دینے کی۔ کتنی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف انداز میں اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے اکابر پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مال و زر کو ہر اس وقت خدا کے راستے میں خرچ کیا جب اس کی ضرورت تھی۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ انصاری، اور کتنے ہی نام ایسے ہیں جن کا مال اور جن کی دولت اور جن کی جاگیریں اور جن کی زمینیں راہ اسلام میں وقف تھی، اور اس سے مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور اسلام کو اس سے بہت تقویت حاصل ہوئی۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معمول اکابر ہی کی پیروی میں ہمیں یہ روش بہت کثرت سے ملتی ہے ہمارے اولیاء کرام میں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں فقر اختیاری کو اختیار کیا، اور دینی جو وجاہتیں ہیں اور مال و زر ہے خصوصاً، اس سے اپنے آپ کو باندھ کے نہیں رکھا، بلکہ دینے والے بنے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہ جو معاشرتی عدم مساوات ہے اور ایک طبقاتی درجہ بندی ہے، اس میں ہم اگر اپنا حصہ ڈالیں بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت انسان بھی، تو دونوں جہانوں میں خود ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہاں بھی ہمیں اس سے روحانی سکون ملے گا، نفسیاتی اطمینان ملے گا، اور آخرت میں ہمارے لیے بہت اعلیٰ درجات منتظر ہوں گے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اگر ہم صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ان کی طرف توجہ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم تعمیل کر رہے ہوں گے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی واقعتاً کسی مسلمان اور انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل ناظرین، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے اس پہلو کا احاطہ کرتا ہے جس کو پیش نظر رکھے بغیر ہم دین کی تعلیمات پہ عمل کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔
کوئی نیک عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مکمل نیک عمل نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ مالی پہلو شامل نہ ہو جائے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، آپ کبھی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ وہ کچھ نہ خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. السلام علیکم ناظرین مکرم، آپ کو 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا موضوع صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ اور اس کے متعلقہ مسائل ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے. میں برکاتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات میں بنیادی فرق کیا ہے اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ماہ سیام رمضان المبارک پوری آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے الحمدللہ، اور اس کی خیر و برکات تمام اہل اسلام بخوبی سمیٹ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ بقیہ بھی ماہ سیام ہم سب کو اس سے بھی زیادہ جستجو، کوشش اور ہمت کے ساتھ اس کے فیض و برکات مزید سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا خوبصورت موضوع جو منتخب کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیاد ہے جو ہم ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر صدقہ و خیرات کو اور زکوٰۃ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کو اگر میں شرعی پہلو سے غور کروں تو مجھے ایک حدیث پاک وہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ آج کا موضوع یقیناً اسی حدیث سے ہی مستنبط کیا گیا ہے. اور وہ فرمان علی شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو آپ نے ماہ سیام سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اور آپ نے وہاں پر جو آغاز فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، سبحان اللہ، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی علو مرتبیت کو اس جملے کے ساتھ ظاہر کیا. اور ہمارے موضوع سے جو چیز ریلیٹ ہو رہی ہے وہ چند الفاظ کے بعد حضور کا یہ فرمان ہے کہ یہ وہ مہینہ جو شہر مواسات، سبحان اللہ، غم گساری کا مہینہ ہے. اللہ اللہ. یہ ایک جملے میں، اسی ایک لفظ میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان علی شان، اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا کیے ہیں، میں مختصر الفاظ بولتا ہوں لیکن ان میں مطالب و مفاہیم کے وسیع سمندر موجود ہوتے ہیں. تو یہی جملہ جو شہر مواسات سرکار نے قرار دیا ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے اسلام اور خاص طور پر ماہ سیام اس کا سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف اس سے بڑھ کے کوئی اور اشارہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اسی ایک لفظ میں حضور علیہ السلام نے جتنی آج کے دور کی NGOs بنی ہوئی ہیں جو نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار اور کمزوروں اور ضعیفوں کے اپنے آپ کو بہت غم گسار سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے میرے آقا کا یہ فرمان اس وقت کا ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے، دکھ دور کرنے کا مہینہ ہے. تو ہم اپنے دکھ اللہ کے حضور سے دور کرواتے ہیں. تو جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا، صاحب مال بنایا، وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو جن کو مالی کمی کا سامنا ہے، اپنے مال کی معاونت کے ساتھ ان کی غم گساری کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا ایک سوشل مذہب بھی ہے جس نے لوگوں کو نہ صرف رکوع اور سجود اور تسبیح و تحلیل کی طرف رکھا بلکہ انسان کو اصل اس درجے تک لے کر گئے. وہ یہی درجہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور جس کو ایک شاعر نے اپنے مخصوص رنگ میں ظاہر کیا، اور وہ رنگ تھا تو یہی تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. جہاں تک صدقہ و خیرات کا ہم فرق کی بات کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے دیگر اقسام کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ صدقات کو
الگ الگ چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور مطلقاً لفظ صدقہ بولا گیا ہے جی اور اس کے ماتحت زکوٰۃ کا لفظ بھی ادا کیا گیا. صدقات اور زکوٰۃ کے مد میں تقریباً 80 سے زائد مقامات پر قرآن پاک میں ذکر ہوا. اللہ اکبر. اور یہ جتنا بھی ذکر ہوا ہے یہ سارے کا سارا یوں سمجھ لیں کہ غم گساری کے مہینے میں ہو اور پھر وہ ایک سوشل کے طور پر ہو, تو یہ بتا دیا کہ اسلام سے بڑا رفاعی دین کوئی دنیا میں ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی چیز کا نہ صرف اظہار اور پرچار کیا بلکہ صدقات کو بھی ایک محدود پیرائے میں نہیں رکھا. کچھ چیزیں ہمیں بحیثیت مسلمان لازم و ملزوم کر دیں اور وہ زکوٰۃ کی صورت میں رکھا, اس کو صدقہ فرض میں رکھا گیا. صدقات واجبہ بھی رکھے گئے جن میں منت مان لیے تو اب اس کو پورا کرو, جس طرح بھی ممکن ہو سکے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو. صدقات واجبات کے اندر منت ماننے کے علاوہ صدقہ فطر بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر صاحب ثروت پر قربانی کرنا بھی آ جاتا ہے. برکاتی صاحب یہ منت ماننا کیا ہے؟ جی منت کسی بھی اچھے کام کے لیے اچھا. جو بظاہر ہونا ممکن نظر نہ آ رہا ہو یا جس کے آگے کوئی رکاوٹ نظر آ رہی ہو جی. تو اپنے ذمے وہ چیز نیکی لازم کر لینی جو عام طور پر شریعت نے فرض قرار نہیں دی, جو اس کے لیے نافلہ تھی یا مستحسنہ تھی, اس کو اپنے اوپر اس نے خود لازم کر مثلا لیا. میں کہوں کہ میرا فلاں جائز کام اگر ہو جائے جی. تو میں اللہ کے رستے میں اتنی رقم خیرات کروں گا جی. یا اتنے نوافل ادا کروں گا وغیرہ اس طرح کوئی بھی چیز یعنی وہی جو پہلے یہ لازم قرآن نہیں مجید تھی سے وہ ثابت لازم ہے. کر لی. علامہ اب وہ جو صاحب یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. جی جی بالکل, یہ تو قرآن پاک نے جگہ جگہ پر اوفو بن نذور, اپنی منتیں پوری کرو, جو نظر کر رہے ہو اس کو پورا کرو. بلکہ ایک صحابی نے عرض کی حضور میں نے منت مانی تھی کہ میں روغن زیتون بیت المقدس میں بھیجوں گا اور وہاں جانے آنے کا تو کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل ضرور پیش کرو, اگر وہاں نہیں تو یہاں مسجد میں پیش کرو. مرحوم کے لیے بھی جی آپ مرحوم لازمی کے لیے فرماتے تھے کہ بالکل اسی طرح جو مرحومین ہیں ان کے لیے تو سرکار نہ صرف مرحومین بلکہ زندوں کے لیے مرحوم ہونے سے پہلے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے فرمایا داؤ مرداکم بصدقہ, اپنے بیماروں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. اور جو جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے ایسا صدقہ جاریہ رکھا ہے کہ آپ چھوٹی بھی نیکی کرو گے تو وہ بھی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتی رہے گی. اس کے ماتحت حدیث ہم انشاءاللہ اپنے وقت پر پیش کریں گے. اور زکوٰۃ کا تو ہمیشہ نماز کے ساتھ ذکر فرمایا. جی اسی طرح وہ بتا دیا جو آپ نے انٹرو میں بات بڑی خوبصورت فرمائی اور میں اسی پہ زیادہ اپنے ناظرین کی توجہ چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جملہ بولا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف ضرور جہاد کروں گا. اور اگر اس وقت وہ کمپرومائز کر جاتے تو اس کا مطلب ہے قیامت تک یہ زکوٰۃ نے پھر کمپرومائز ہی ہونا تھا. بالکل. اس کو ہر دور میں چھوڑنے کے بہانے ہی لوگوں نے ڈھونڈنے تھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سخت ترین اقدام یہ قیامت تک کے لیے آ گیا, اور آپ کے اس اقدام کی تمام اصحاب کا تائید کرنا یہ اس بات میں آ گیا کہ زکوٰۃ وہ اللہ کا فرض ہے جس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, یہ ہر حال میں ادا کرنا ہوگی. ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے اوپر تو زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں, آپ پر تو زکوٰۃ فرض ہوئی نہیں, چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک سال گزرے. تو چونکہ حضور تو اپنے پاس مال روکتے ہی نہیں تھے, ادھر آتا اور گھر میں تب جاتے جب سب کا سب بانٹ دیا جاتا. زکوٰۃ سے بہت اونچے درجے پر آپ سخاوت اور خیرات کرتے. یہ ہے فقر محمدی فقر محمد. اور یہاں تک وہ صورتحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور احادیث میں موجود ہے کہ آپ جب پوری رات بے قرار رہے تو پھر وجہ معلوم کی کہ مجھے سکون کی نیند کیوں نہیں آئی. پتہ چلا یہ 1-2 درہم گھر میں پڑے تھے اور میں اسے اٹھاؤ اور تقسیم کرو. جب تقسیم کیا گیا تو آپ کو سکون آیا. تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں صدقات کی طرف متوجہ کیا ہے اور راغب کیا ہے, اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو حضور کی ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ حضور رمضان المبارک میں اس قدر خرچ کرتے کہ جس طرح بارش کے تیز دھار قطروں کو شمار نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کو شمار نہیں کیا جاتا. اس قدر آپ لوگوں کو نوازتے, اور یہاں تک ہوتا کہ فرمایا جو قیدی قید ہیں اور وہ اپنی قید کا کوئی فدیہ ادا نہیں کر سکتے تو بغیر فدیہ کے ان کو چھوڑ دیا جائے. یعنی اگر مثال کے طور پر 50,000 فدیہ بنتا ہے تو اس کے بغیر چھوڑ دیا, یعنی وہ 50,000 ہی آپ نے خیرات کر دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر, ماہ مقدس کے اندر کبھی بھی کوئی بھی ایسا موقع جانے ہی نہیں دیتے تھے جس میں خرچ کرنے کی بات اور حضور کا دست عطا کھل نہ گیا. برکاتی صاحب میں نے ایک بات خاص طور پر آپ سے پوچھنی ہے, وہ یہ ہے
کہ بعض احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ افراد شعبان میں زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے تاکہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، وہ رمضان المبارک میں اپنی ساری تیاری کر لیں گھر کے ساز و سامان کے لیے۔ تو یہ بھی ایک مستحسن طریقہ ہے۔ جی، رمضان میں ظاہر اجر بڑھ جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن اس کے اندر شرعی نقطہ نظر سے تو یہ ہے کہ جب آپ کے مال پہ پورا سال گزر گیا، اس کے بعد مزید کا انتظار نہ کرے، بیفور ٹائم دی جا سکتی ہے۔ بعد کے اندر دینے میں وہ فریضہ تو ادا ہوتا ہے لیکن اجر زراعت نزلی کی طرف جاتا ہے، لہٰذا اور پھر سب سے بڑا جو اسلام کا ایک اصول ہے اندت طلب اندت ضرورت، اس چیز کو خرچ کرنا۔ تو پھر جب اس ضرورت کے ٹائم پہ آپ خرچ کرتے ہو تو شاید اللہ تعالیٰ نے ماہ سیام کا درجہ تو رکھا ہی ہے۔ اب ایک بندہ سامنے تڑپ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے، حاجت ہے، اور آپ اس کو نہیں دیتے، میں تو رمضان المبارک میں دوں گا، تو آپ اگر اسی وقت اس کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشارہ صدیق غزالی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ علامہ صاحب، جیسے ابھی علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ کی، صدقات کی بہت اہمیت ہے قرآن مجید میں، حدیث پاک میں، اور جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم زکوٰۃ کی نسبت دگنی مرتبہ آیا ہے۔ تو آپ یہ ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیں کہ قرآن مجید میں صدقہ کی اور اس کی مختلف جو قسمیں ہیں ان کی ادائیگی کی کیا اہمیت اور کیا اس پہ زور دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر، ہم اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو دیکھیں اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں تو متعدد مقامات پر صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، ان کی بڑی تاکید کی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے ساتھ جو زکوٰۃ کا ذکر ہے یہ کم و بیش 32 مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انفرادی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو صدقات نافلہ ہیں، یعنی جو صدقہ انسان اپنی مرضی سے تقرب الہی کی نیت سے اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے مال سے جو خرچ کرتا ہے صدقات کی صورت کے اندر، اس کی بھی بڑی تاکید کی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل تقوی کی ایک صفت بیان کی گئی کہ جو متقین لوگ ہوتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرو۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک بنیادی فلسفہ قرآن نے دیا کہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ جس مال سے وہ طلب فرما رہا ہے وہ مال دراصل اسی کا ہے اور اسی نے عطا فرمایا، سبحان اللہ، اور اس میں سے وہ مال کو طلب فرما رہا ہے، اور وہ جب بندہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو وہ رب اس پر اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے، حالانکہ جو مال اس نے خرچ کیا وہ رب کا ہی دیا ہوا تھا۔ اب جو صدقات نافلہ کی صورت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشک کرنا، لفظ صدقہ ہے اور اس سے مراد ہے رشک کرنا۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو قرآن مجید دیا گیا اور وہ قرآن مجید کے ساتھ قائم ہے، سبحان اللہ، وہ جس کی تفصیل نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی جو قرآن مجید کا متعلم ہے یا معلم ہے وہ نگاہ رسول میں بہتر ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی صفت سے متصف ہے، اس پر رشک کرنا جائز ہے، اس پر کوئی شرعی قدغن نہیں ہوتی۔ اتنی عظمت ہے اس عمل کی۔ بالکل۔ ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ تمہیں صدقہ لینے والا کوئی نہ ملے، اور تم صدقہ ہاتھ پر لے کر پھرو اور تمہاری یہ چاہت ہو کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اور تم کسی کو دینا چاہو اور وہ تمہیں جواب دے کہ اگر کل آپ آ جاتے تو میں حاجت مند تھا، میں لے لیتا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو فرمائے اس سے قبل کہ وہ وقت آئے تم صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقات کا یہ معاشرتی اثر ہے کہ معاشرہ اس سطح تک پہنچ جائے گا کہ کوئی محتاج رہے گا نہیں۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ اس کی ایک صورت ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دیکھ چکے ہیں، دور میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جہاں صدقہ لینے والے تو نظر نہیں آتے تھے، دینے والے بہت تھے۔ یہ وقت پھر بھی آ سکتا ہے جس سے نبی علیہ السلام
ने खबरदार सुभान फरमाया अल्लाह। कि अगर आज अल्लाह ताला ने तुम्हें गिना दिया है, अमारत दी है, तो तुम उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। यानी इसमें इंतबा भी है और बिशारत भी जी है। बिल्कुल ऐसे। माशाअल्लाह। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि तुम चाहे एक खजूर ही अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, अल्लाह अकबर। लेकिन शर्त यह है कि वो हलाल माल से हो। सुभान फरमाया हराम माल को अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। और जब तुम अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करते हो तो अल्लाह करीम अपनी शान के मुताबिक अपने दाहिने हाथ से उसे वसूल फरमाता है। और आगे जो लफ्ज हैं वो बंदे मोमिन को कैसे एक मुद्दा जाफिजा सुनाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हारे उस सदके की परवरिश करता है, जिस तरह तुम किसी बछड़े को पालते हो इस तरह अल्लाह उस सदके की परवरिश करता है। यहाँ तक कि अगर तुमने खजूर सदका की है तो कल क़यामत के दिन तुम वो नेकी के पहाड़ की सूरत में देखोगे वो सदका जो तुमने दुनिया के अंदर किया। और एक मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम सदका करो, चाहे खजूर ही सदका करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन जब तुम रब के सामने पेश होगे, जब तुम्हारे और रब के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, उस वक्त तुम अपनी दाईं तरफ देखोगे तो सिवाय सदके के कुछ नजर नहीं आएगा, बाईं तरफ देखोगे तो वही तुम्हें नजर आएगा जो तुमने आगे भेजा, सामने भी वही होगा जो तुमने आगे भेजा। लिहाजा तुम अपने कल की फिक्र करो कि तुमने अपने कल के लिए आगे क्या भेजा, जो सदका किया, जो तुमने खैरात किया। इसका तसव्वुर सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उस रिवायत से मिलता है, जब नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जब वो गोश्त की तकसीम हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि क्या बच गया है। उन्होंने अर्ज किया हुजूर ये जो पड़ा हुआ है ये बच गया। तो सरकार ने फरमाया बचा ये नहीं, बचा वो है जो हमने तकसीम कर दिया, हमने कल अपनी आखिरत के लिए जखीरा कर लिया और वो कल आखिरत के लिए हमने जमा कर दिया। फिर हम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन जो मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तरबियत याफ्ता है और बराह रास्त नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई और जिनका इश्क वफा अपनी मिसाल आप है, वहां हम देखते हैं कि हजरत कैस बिन सला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हैं। तो उनके भाई शिकायत लेकर आए कि ये माल बहुत खर्च करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि आप माल किस तरह खर्च करते हैं। उन्होंने अर्ज किया हुजूर जो मुझे पैदावार जमीन से मिलती है उसमें से कुछ मैं अपने लिए रख लेता हूं और कुछ जो है वो मैं अपने दोस्तों को देता हूं और कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों की मौजूदगी में हजरत कैस बिन सला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके सीने पर हाथ मारा और हाथ मार कर फरमाया तुम खर्च करो, जब तक तुम खर्च करते रहोगे मेरा रब तुम पर खर्च करता रहेगा, तुमने हाथ को रोकना नहीं है, वो अल्लाह करीम तुम पर खर्च करता रहेगा। तो हजरत कैस बिन सला अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हल्फन के बात कहा करते थे, फरमाते हैं कि अपने खानदान के अंदर सबसे ज्यादा मालदार में था और अल्लाह करीम ने मुझे इतनी दौलत अता की उस सखावत की वजह से, सदका खैरात की वजह से, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की वजह से कि जो मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा, अल्लाह करीम ने उसके बदले मुझे ये अजर अता किया कि मेरे खानदान के अंदर मुझसे बढ़कर कोई मालदार नजर नहीं आता। अल्लामा साहब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, हमें वो तरीका बता दिया कि मालदार बनना कैसे है। सुभान अल्लाह जी। और फरमाया कि जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहोगे अल्लाह करीम तुम पर खर्च फरमाता रहेगा। फिर इसकी हम बेशुमार मिसालें देखते हैं, जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि अल्लाह करीम ये चाहता है कि उसके रास्ते में वो चीज खर्च की जाए जो इंसान को अपनी जात के लिए पसंदीदा होती है। जब यह आयत उतरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तो इस आयत पर सहाबा किराम ने किस तरह अमल किया, यानी जिसको जो मनपसंद चीज थी वो लेकर सरकार की बारगाह में आ गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कबूल फरमाएं। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो अपना बाग लेकर पे हुए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा अपनी सवारी लेकर आ गए, हुजूर मुझे ये बहुत पसंद है, तो चूंकि ये आयत उतरी है तो आप इसको कबूल फरमाएं और इसको जहां चाहे आप खर्च फरमा दें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी। तो उन्होंने अर्ज किया हुजूर ये तो घर की बात हो गई कि आपने मुझसे लेकर हजरत उसामा बिन ज़ैद को दी। हुजूर ने फरमाया तुमने जो सदका किया वो अल्लाह को पहुंच गया, मैंने कबूल कर लिया, मैं जिसे चाहूं अता फरमा। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जिनको मुती आज़म कहा जाता है, तो आप की जो मनपसंद गज़ा थी वो मछली थी, मछली बहुत पसंद थी और आपकी ये आदत थी कि शाम का खाना बगैर फुकरा के आप नहीं खाते थे। जब तक दस्तरखान पर फुकरा मौजूद ना हो, तो आपने जब फुकरा की दावत की तो वो मछली मिकदार में कम थी, आपकी अहलिया ने उनको कुछ दराहिम और दनानीर फुकरा को भिजवा दिए। आप इंतजार में रहे कि फुकरा आएंगे, तो अहलिया ने कहा चूंकि मछली आपको पसंद है और वो कम है तो फुकरा को दराहिम और दनानीर भिजवा दिए गए, तो लिहाजा आपके मछली खा लें, उनको
रकम दे दी गई तो आपने फरमाया यही तो असल इस्लाम का फलसफा है कि तुम्हें जो पसंद है वो अल्लाह के रास्ते में मिम्मा खर्च तुहिब्बून करो। पे अमल नहीं अब- छोड़ना। जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह। अब जब मुझे ये पसंद है तो ये मैं तब तक इसको मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक फुकरा इस दस्तरख्वान पर शरीक नहीं होंगे, सुभान अल्लाह। और उनके लिए मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर उनके लिए सदका व खैरात नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। यानी साहबा कराम ने भी अपने अमल से हमें बताया कि कुरान मजीद की हर आयत पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान पर कैसे अमल करना है। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब, जिस तरह आपने इतनी तफसील से माशाअल्लाह इरशाद फरमाया, पता ये चला कि ये जो सदका है, ये जो माली इबादत है, इसका असर सिर्फ़ मारूफ मानों में मजहबी या दीनी दायरे में नहीं है, बल्कि जो हमारी ज़िंदगी का दुनियावी पहलू है उसमें भी हमारे लिए जो मुश्किलात हैं, जो बंद रास्ते हैं, उनको खोलने में और मुश्किलात को आसानी में बदलने में ये अल्लाह ने हमें एक मास्टर की दे रखी है। अगर हम इस सही तौर पे इस्तेमाल करें तो जिस तरह सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में खुशहालियाँ आईं और आसानियाँ आईं, तो वो बरकतें हमारी ज़िंदगी में भी हमें नज़र आएंगी। अच्छा जी, आप सब ने इरशाद फरमाया, प्रोफेसर साहब आपकी सारी गुफ्तगू से एक हदीस पाक मेरे ज़हन में आ रही है बार बार, कि आप सब ने इरशाद फरमाया कि जिस ज़ात के कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, मैं 3 बातों पे कसम खाना चाहूँगा। यानी आप ससम कसम ना भी खाएं तो आपका हर फरमान हक और सच है। पहली बात ये कि सदका माल कम नहीं करता। अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब यानी जो दीन का तवाज़ुन और एतदाल कमाल है, साथ ही फरमा दिया कि जो सवाल करेगा, सवाल करना उसका मुकद्दर बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। यानी देने वाला देता रहे और लेने वाला लेने के लिए ना तैयार बैठा रहे। जी सुभान अल्लाह। तो नौली साहब, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस नुक्ते पर हम आ गए हैं, इसको हज़रत अल्लामा इकबाल ने बहुत दिक्कत नज़र से महसूस किया। सुभान अल्लाह। और उन्होंने फरमाया कि ये जो सदक़ात और खैरात का नुक्ता नज़र है, इसका बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है, और इतने सलीस और ख़ूबसूरत लफ्ज़ों में उसे बयान कर दिया। कस नबाशत दर जहान मोहताज कस, सुभान अल्लाह। नुक्ते शरए मुबीन ईन अस्तो बस। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शरीयत मोहम्मदी सिर्फ ये चाहती है कि उसके मानने वाले और पूरी दुनिया के लोग कोई मोहताज न रहे। सुभान तो अल्लाह। ये एक दायरा है एक दूसरे की मदद करने का और दूसरों को अपने बराबर लाकर खुश होने का। सुभान तो अल्लामा बरकाती साहब, आपसे मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि सदका और ज़कात के ज़रिए रूहानी बेहतरी तो आती ही आती है, और ये मुआशी फ़र्क भी ख़त्म होता है काफ़ी हद तक। इससे कोई नफ्सियाती तस्कीन भी मिलती है और इबादतों में चाशनी बढ़ जाती है। जी, नफ्सियाती तस्कीन तो बुनियादी तौर पर इल्म नफ्स तो कहते ही इल्म रूह को हैं, तो जो नफ्सियाती तस्कीन है उसी को हम रूहानी तस्कीन भी समझ सकते हैं। और बकिया मामलात के अंदर हम देखते हैं कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने जो सदक़ात आम करने की तरगीब दी है, उसके अंदर एक बुनियाद नज़र आती है, और वो ये है कि हुजूर नहीं चाहते कि मेरे उम्मतियों में माली तौर पर तफावत बहुत ज़्यादा हो। वाह। अमीर अमीर तर होता जाए, गरीब गरीब तर होता जाए, ये हुजूर को पसंद नहीं है। इसीलिए अमीरों से माल लेकर गरीबों को दिलवाना, ताकि वो स्टैंड हों, स्टेबल हों, और फिर उसमें ये है कि वो उसी पर कनात करके ना बैठ जाएं, अब लोग हमें खिलाते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। ये भी सिलसिला इस्लाम के अंदर कतअन पसंदीदा नहीं है। अल्लामा साहब, जिन मुआशरों में हमें ये फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो कि अमीर अमीर तर होता जा रहा हो और गरीब गरीब तर होता जा रहा हो, तो उस मुआशरे के अफराद को ये महसूस करना चाहिए ना कि ये मंशाए खुदा और मंशाए रसूल के मुताबिक नहीं है। देखिए, इस बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमाने अलीशान ज़ाहिरी अल्फाज के साथ और फिर बातनी अल्फाज के साथ वो वाज़े होता है, जो आपने खुतबा हज्जतुल वदा में इरशाद फरमाया था, किसी गोरे को काले पर और किसी सुर्ख को गंदमी पर किसी किस्म की कोई फौकियत नहीं है। ये सब के सब तुम अबनाए आदम हो, तो बाप एक हो, औलाद सब हो, तो बाप की विरासत तो सबको यकसा मिलती है ना। तो ऊंच नीच करना ये इस्लाम का इम्तियाज नहीं है। रूहानी पहलू ये निकला इसका कि इस्लाम ये चाहता है कि ना सिर्फ आप इबादत और मामलात में एक दूसरे के मुसावी रहो,
لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مالی طور پر بھی اعمال کے نتائج کے اعتبار سے بھی تم مساوی رہو. آج ایک بندہ خرچ کر رہا ہے, ابھی جس طرح تنولی صاحب نے حدیث پاک پڑھی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, تو اب جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ تو قیامت کو بہت اونچا نظر آئے گا, اور جو نیچے والا ہے وہ بہت نیچے جائے گا. تو اسی لیے اس کو بھی ترغیب دی کہ یہ جو تمہیں مل رہا ہے یہ اسٹیبل کرنے کے لیے اس کو حاصل کیا ہے, اب خود کو اس قابل بناؤ کہ اسی طرح کل کلا تم بھی دوسروں کو اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ, خود کفیل ہو جاؤ اور دوسروں کی دستگیری کرنے کے قابل. اور یہ آج کل جو بھکاری پن ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے, اور اگر ہم اس پروگرام کے حوالے سے دیکھیں تو ان پہ عمل کریں تو یہ چیزیں بھی ختم ہوتی نظر آتی. حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرما تھے, ایک شخص آیا, اس نے کہا میں بھوکا, مجھے کھانا کھلاؤ. آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن اسلم کو کہا کہ اس کو کھانا کھلا دو. پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے جہاں پر ایک چراگاہ تھی سرکاری, وہاں جانور وغیرہ گھوڑے وغیرہ موجود تھے, آپ ادھر تشریف لے گئے تو ادھر قریبی آبادی تھی, تو وہاں سے پھر صدا آئی کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلاؤ. آپ نے فرمایا یہ تو وہی آواز ہے جو ادھر سے, وہ غلام ساتھ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ اس نے کہا جی میں نے تو کھلا دیا تھا. تو پھر یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ فرمایا اس کو لے کے آؤ. جب لے کے آیا تو فرمایا تو نے کھانا کھا لیا تھا؟ جی کھا لیا. تو پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میرا تو کام یہ ہے. آپ نے جتنا بھی کھانا جمع کیا ہوا تھا اس نے وہ سارے کا سارا اسے لیا اور لے کے وہ جہاں جہاں دینے والی جگہ تھی وہاں پر پہنچائی. ساتھ میں اس پر سختی کی کہ آج کے بعد میں نے تجھے مانگتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد تجھے معافی نہیں دی جائے گی. اور سرکاری فنڈ سے ان کی معاونت کی, اور ساتھ میں یہ سمجھا دیا کہ آج تم لے رہے ہو تو کل دینے والے بن جاؤ. اور یہی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا تو آپ نے اس کو یہ تعاون دیا تھا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ لے کے آؤ. تو اس نے جب وہ پیالہ اور چادر وغیرہ کا سلسلہ عرض کیا, آپ نے بیچ کے جو اس کو کلہاڑا لے کر دیا, اور پھر جب وہ ایک ہفتے عشرے کے بعد آیا تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تیرے درہم ان دراہم سے بہتر ہے. یعنی اسلام سٹیبل کرنا چاہتا ہے. یہ صدقات اور زکوٰۃ کا مشن یہ نہیں ہے کہ امیروں سے لیتے رہو اور ان کو نیچے لاؤ اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے اسلام تو زبردستی بالجبر لے رہا ہے, گورنمنٹ بھی اتنے ٹیکس لیتی ہے, اب اسلام بھی اتنے ٹیکس لیتا ہے. یہ چیز اور یہ صورتحال نہیں ہوگی, بلکہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو اطاعت و فرما برداری سمجھتے ہوئے آگے بڑھو. یہی چیز تمہاری روح کو ترقی دے گی اور یہی چیز تمہیں تقرب اللہ کی طرف لے کر جائے گی. اس لیے چونکہ روح جو ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے, روح کو اب رکھنا کیسے ہے یہ اس جسم پر ڈیپینڈ ہے. ہم اس کو اچھائی میں رکھیں گے یا اس کو آگے جا کر برائی میں رکھیں گے. جو 7 چیزیں ہیں جن کو فنا نہیں ہے, باقی عالم اسباب کو فنا ہے, جو عالم امر ہے اس میں 7 چیزیں ہیں جن کو فنا نہیں ہے. ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ روح ہے جس کا تعلق عالم امر سے, یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, یہ اللہ کے امر سے, عالم امر سے اس کا تعلق ہے. اب وہ ہمارے جسم کے اندر مقید ہے اور یہ جسم پابند ہے کھانے کا بھی, پینے کا بھی, استعمال کرنے کا, لباس کا, ہر چیز کا. تو ہم اب اس کو اس قابل بنائیں کہ یہ جب یہاں سے جائے جدا ہو تو اس اعلیٰ مرتبہ پر فائز نظر آئے کہ جس کا مشن یہ تھا کہ جنت سے چلے تھے تو واپس جنت میں پہنچنے کے قابل ہو جاؤ. اور یہی چیز جو علامہ اقبال نے کیا خوب ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ نکتہ سیکھا ہے میں نے ابو الحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے, اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے. تو اس کا ایک بہترین اس کو پاور دینے کا, قوت دینے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ 2 ہی قسم کی عبادات ہیں, ایک اپنی زبان سے اور ایک اپنے جسم سے, اور مال بھی جسم سے کمایا ہوا ہے. تو اب اگر سبحان اللہ ہر وقت پڑھتے رہیں, تسبیحات تعلیلات کرتے رہیں, اور خرچ کرنے کی بات ہو تو نگاہیں نیچے جھکا لیں, تو پھر یہ ہم نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے خود بظاہر ارشاد فرما دیا اور سب کو سمجھا دیا کہ جو ایک بخیل مومن ہے اس سے وہ سخی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے, اگرچہ اس کے ظاہری اعمال اس سے کم نظر آتے ہیں. برکاتی صاحب, ایک نقطہ نظر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم افراد یہ سوچنے لگتے ہیں یا ہمیں نفس یہ سکھاتا ہے کہ بھئی یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک کا خیال رکھے. ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ افراد کا بھی انفرادی سطح پر بھی کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی یک طرفہ نہیں ہے, یہ افراد کی ذمہ داری بھی ہے, اجتماع کی بھی ذمہ داری ہے, ریاست کی بھی ذمہ داری ہے. جی بالکل, یہ اصل میں تو ہے ہی ریاست کی بنیادی ذمہ داری, چونکہ جو مصارف زکوٰۃ اور صدقات ہیں ان میں ایک چیز جو موجود ہے وہ یہی ہے کہ جو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, یہ وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں. لہٰذا جب تک یہ خود کلیکٹ کر کے اصل حقداروں تک نہیں پہنچاتے تب تک یہ بھی اپنے اس فرض سے
سبکدوش بہت نہیں ہو شکریہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہمیں کمرشل بریک لینی ہے، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. بشار صدیق ہزاروی صاحب، جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، صدقے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں، اس کا خاص تعلق جو ہے وہ روحانی لحاظ سے ہمارے جو نفس ہے اس کے تزکیے کے ساتھ بھی ہے. تو اس پہ ارشاد فرمائیں کیسے یہ تزکیہ نفس اس سے ہوتا ہے؟ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال سے صدقہ دیا کرو، کیونکہ جو صدقہ ہے وہ تمہیں بھی پاک کر دے گا اور تمہارے مال کو بھی پاک کر دے گا. اللہ اکبر. اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو تزکیہ بالمال ہے اس کا لازمی نتیجہ تزکیہ نفس ہے. جو تزکیہ نفس ہے وہ تزکیہ بالمال کے ذریعے ہوتا ہے. اور تزکیہ نفس جو ہے اس کو بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو منصب رسالت کی ذمہ داریاں ہیں اس میں بھی وَيُزَكِّيهِمْ کے الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تزکیہ نفوس فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر گناہوں کی وہ علائشیں جو اس کی روحانی ترقی کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، ان علائشوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے تاکہ وہ روحانی مدارج کو طے کر سکے. یا غیر اللہ سے جو اس کی گہری وابستگیاں ہیں. بالکل بالکل. اور پھر اس میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان گندم کاشت کرتا ہے یا کوئی فصل کاشت کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر وہ ان جڑی بوٹیوں کو تلف نہ کرے تو زمین کی صلاحیت تقسیم ہو جاتی ہے. اب وہ زمین کی صلاحیت ان جڑی بوٹیوں کے لیے بھی ہے اور اس کاشت کی گئی فصل کے لیے بھی ہے، تو پیداوار اچھی نہیں ہوگی. اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جائے. اسی طرح روحانی مدارج کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو ان علائشوں سے پاک کرے جو روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور دوسرے مقام پر فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے انسان کو بدی اور خیر دونوں راستے دکھا دیے، اور انسان کے اندر یہ دونوں قوتیں کار فرما ہیں، خیر کی بھی اور شر کی، اور ان کی کھینچا تانی جو ہے وہ بھی جاری رہتی ہے. اور اس صورت کے اندر قرآن نے 11 قسموں کے بعد یہ ذکر کیا کہ جو انسان اپنا تزکیہ کر لے وہ کامیاب ہے، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں چھپا لیا وہ ناکام ہو گیا. اور پھر قرآن نے بار بار کہا کہ اپنے نفوس کا تزکیہ کرو. اب یہ جو تزکیہ ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اس کا ذریعہ ہے خوف خدا اور نماز، جس کے ذریعے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. دوسرا فرمایا صلہ رحمی کرنا اور صلح جوئی کرنا. تیسرا فرمایا صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس سے انسان کا جو نفس ہے وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور تزکیہ نفوس ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کرنا. پھر فرمایا اپنے نگاہ کی حفاظت کرنا، اعمال صالحہ کی کثرت، اور پھر فرمایا کہ موت کی یاد. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا تزکیہ نفس کرتی ہیں. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ موضوع ہمارا مال کا ہے تو اس میں قرآن مجید کی ایک واضح آیت موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ کریم وہ جو سب سے بڑا متقی ہے اس کو جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا. وہ کون ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جو اپنا مال دیتا ہے اور اس کے ذریعے وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے. مال اور تزکیہ کا اکٹھا ذکر آ گیا. جی بالکل. تو یعنی تزکیہ بالمال کا لازمی نتیجہ تزکیہ نفس ہے. اور پھر فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ کسی کا احسان نہیں اتارتا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ کی رضا کا طلبگار بن کر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اب چونکہ اس آیت کے خاص پس منظر ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرنا ہے، کہ جہاں جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ کو اس لیے خرید کر آزاد کیا گیا کہ ان کا کوئی احسان تھا، اس لیے خریدا۔ اور آپ کے والد نے یہ بات کہی کہ آپ کوئی طاقتور غلام لیتے جو فائدہ دیتا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کام کاج کے لیے یا احسان اتارنے کے لیے نہیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں نے یہ جو صدقہ و خیرات کیا یا اپنا مال خرچ کیا، اور ایک غلام کو اللہ کی رضا کے لیے میں نے آزاد کیا۔ تو گویا یہ بات پتہ چلی کہ جو تزکیہ بالمال ہے اس کا لازمی نتیجہ تزکیہ نفوس کی صورت میں نکلتا ہے، اور تزکیہ نفوس کی صورت پھر یہ ہے جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ تسد 70 بابا فی السوء، کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ بھی تزکیہ ایک طرح جی بالکل، کہ جو چیزیں نفس کو آلودہ کر سکتی ہیں، جی بالکل، نہ صرف یہ کہ صدقہ پہلے تزکیہ کرتا ہے بلکہ آلودگی کے دروازے بھی بند کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے والے کی جو قبر ہے اللہ کریم اس قبر کی گرمی کو دور فرما دیتا ہے، اور قبر کے اندر جو راحت ہے اور وہ سکون عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا جائے۔ وہ جو قرآن نے کہا کہ ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، آج کے لیے جو جمع کیا وہ یہی رہ جائے گا، جمع وہ ہے جو اس نے اپنے کل کے لیے بھیجا۔ تو فرمایا کہ ہر شخص اپنے دیے ہوئے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ برہان والصدقۃ جنہ، کہ جو نماز ہے وہ دلیل ہے اسلام کی، اور جو صدقہ ہے وہ ڈال ہے جہنم کی آگ سے اور عذاب سے، جو صدقہ ہے وہ ڈال ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح جو ہے وہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ تمہاری مصیبتوں سے آگے بڑھتا ہے، اور تمہاری مصیبت کے جو اقدام ہیں اس سے صدقہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو مالی عبادت ہے اس کے بغیر تزکیہ کبھی وہ مکمل نہیں ہو سکتا، جی اس پہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کچھ۔ جی اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے یہ ویسے صدقات و خیرات کے ذریعے ہم اس نظام کو سمجھتے ہیں، تو اس میں ایک بنیادی چیز ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح پورے جسم کے اندر اگر خون کی سرکولیشن نہ ہو اور کسی عضو کے اندر خون جاری نہ ہو تو وہ عضو معطل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ جو مال ہے اس کی سرکولیشن پورے معاشرے کے اندر چلتی رہے۔ بین الاغنیاء منکم، کہ جو دولت ہے وہ صرف تمہارے اغنیاء اور امراء کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اس میں جو سائلین ہے اور جو محروم طبقہ ہے ان کا بھی حق ہے، وہ حق کی ادائیگی کرو۔ یہ معیشت کا اصول 1400 سال پہلے بیان، سبحان اللہ۔ اب لفظ دولت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ یہ جو مال ہے یہ جب رکے گا تو دولت نہیں رہے گی، جب تک چلتا رہے گا تو دولت ہوگی، سبحان اللہ، تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ جو سرمایہ ہے اس کی سرکولیشن ہونی چاہیے، اور اسی سے جو امراء اور غریب لوگ ہیں ان کے درمیان جو خلیج ہے وہ ایسے ہی کم ہوگی۔ دیکھیے اگر یہ جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے یا جو صدقات و خیرات کا نظام ہے، یہ اگر نہ ہو تو اس کے نتیجے میں غریب غریب تر ہوتا رہے گا، امیر امیر تر ہوتا رہے گا، اور یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جہاں وہ نفلی صدقے کا حکم دیا اور واجبات کا حکم دیا، نفلی صدقہ کی بہت زیادہ نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی۔ یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ ان کے جو ذمہ جو لازم تھی وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے، اس کے بعد یعنی ایک طرح سے ان کا مال پاک تو ہو گیا، پاک تو اس کے باوجود، جی بالکل، اس کے باوجود ان سے جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کی مخلوق کے لیے صدقات و خیرات پیش۔ ایک حدیث ہے اور بڑی جامع حدیث، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم کل قیامت کے دن ایک آدمی سے فرمایا گیا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے تو میں تیری بیمار پرسی کس طرح کرتا؟ تو اللہ کریم فرمائے گا وہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ دوسرا مقام فرمایا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے بھوک کی محتاجی نہیں ہے اور تو اس سے پاک ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا میں پیاسا تھا، اے ابن آدم تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے پیاس کی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔
था। वो जो कर्ज हसना का तस्वुर इस्लाम ने दिया है, अल्लाह को तो कर्ज हसना की जरूरत नहीं है और ना रब को माल की जरूरत है, बल्कि अल्लाह करीम तुम्हारी जानों का भी मालिक है, माल का भी मालिक है। तो कर्ज हसना से मुराद यही है कि उसके बंदों की मदद की जाए, और ये दौलत है, इस दौलत की सर्कुलेशन चलती रहेगी तो उसके उस सर्कुलेशन के जरिए जो मुआशरती एक तबकाती तकसीम है वो खत्म होगी और बराबर के हुकूक सबको मुयस्सर बशारत साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और मुहावरा ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे सदियों का एक तजर्बा होता है कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। ये इस्लाम नहीं है। हाँ, माल खर्च करना इतना शाक गुजरता है, इतना कठिन होता है नफ्स के लिए, तो इसीलिए तज़किया नफ्स होता है कि आप माल खर्च करें। अब वो तज़किया नफ्स कभी हम करते हैं इबादात इलाही के ज़रिए, हुकूकुल्लाह के ज़रिए, कभी हम तज़किया नफ्स की ख्वाहिश करते हैं और कोशिश करते हैं हुकूकुल इबाद के ज़रिए, कभी वही तज़किया का अमल हम करते हैं जिहाद करके अमलन। और सबसे कठिन उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो जिहाद बिल माल है ना तज़किये के अमल में, इसीलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा कि आप अमल तज़किया में अगर माल खर्च करेंगे तो उस अमल को पर लग जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह और बिलउमूम देखा जाता है कि जो दाइयान तज़किया नफ्स हैं, तालिबान तज़किया नफ्स हैं, वो औरादो वज़ाइफ और नफली इबादतें और उन चीज़ों की तरफ इन्हमाक होगा, लेकिन वो माल खर्च करने की तरफ रुझान कम होगा, जबकि ये आसान रास्ता है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब की बातों से एक चीज़ सामने आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इम्कान मौजूद है कि हम रियासती सतह पे कानून सदक़ात बनाएं। जी, जिस तरह कानून ज़कात है, जब सदक़े पे इतना ज़ोर है, और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया माल कहते ही इस चीज़ को जिसमें मैलान कल्बी, क्योंकि दिल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है ना इसके अंदर कि आप छोड़ना नहीं चाहते। तो कोई ऐसा कानून, ऐसा ज़ाब्ता हो कानून सदक़ात जिसमें जो मुखय्यर लोग हैं जो ज़कात देने के बाद भी सोसाइटी पे ख़र्च कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप वेस्ट को देखें तो वहाँ पर जो CSR का कंसेप्ट है, कंज्यूमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सदक़े ही का मॉडर्न वर्जन है। बिल्कुल। अच्छा, मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को कुछ स्टडीज़ की तो एक चीज़ सामने आई कि दुनिया में सबसे क्राइम जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है। उसकी वजह कानून नहीं है जी, उसकी वजह CSR है, लोगों पे ख़र्च करना है। यानी जब आप लोगों पे ख़र्च करते हैं तो उससे तज़किया फ़र्द का नहीं होता, माशरे का भी होता है। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर, बड़ा अच्छा हमने गुफ्तगू की, आपने बड़ा इस चीज़ को इलाबोरेट किया कि तज़किया जो है वो माल के बगैर नहीं हो सकता जब तक हम माल खर्च करना और माली इबादत को बकिया इबादत के साथ जोड़ते नहीं। आपसे हमने इरशाद फरमाया कि जो सदका है ये अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ चूँकि अल्लाह का गज़ब होता है हमारे बुरे अमाल की वजह से, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर हम जो सरापा शुक्र बन जाएं और सरापा इताअत बन जाएं तो अल्लाह तो हमें अज़ाब नहीं देना चाहता, कुरान मजीद है। तो अल्लाह का गज़ब होता ही इसलिए है कि हम साहिब तज़किया नहीं होते। तो जब तज़किया कर लेते हैं तो फिर अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुलता है। सुभान तो अल्लाह। इस हदीस से पाक को हम किस तरह तज़किया के तनाज़ुर में समझ सकते हैं, ज़रा नाज़रीन के लिए कुछ इस पर इरशाद फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, ये इसमें एक बुनियादी बात समझने वाली है कि गज़ब की जो ज़िद है वो रहमत है। सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि रहमत इलाही के मुस्तहिक लोग कौन होते हैं? और अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक जो बन गए तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला के गज़ब से और उसके जलाल से और उसके जब्बार और कहार होने के जो मनाजिर हैं उससे बच गए। तो रहमत इलाही के जो मुस्तहिक लोग हैं उनके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो अपने माल को उसके रास्ते में खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक बुनियादी बात हमें समझनी ज़रूरी है कि जो सदका है वो हमारे यहाँ उमूमी माना उसका ये समझा जाता है माल खर्च करना, ठीक है, लेकिन सदका को जो माना है वो बड़ा वसी मफहूम रखता है। ये बड़ा अच्छा पहलू आपने पॉइंट आउट किया, तो ये भी एक बड़ा मुगालता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके रावी हैं, उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर वो बाद लोग जो है मालदार हैं वो माली सदका करते रहते हैं,
تو وہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن مال چونکہ ان کے پاس ہے تو وہ تو بہت آگے نکل جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تسبیحات نہیں پڑھتے؟ سبحان اللہ۔ کیا تم سبحان اللہ نہیں کہتے؟ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے؟ سبحان تو اللہ۔ جب تم تسبیحات پڑھو گے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جب تعریف و توصیف کرو گے، ثنا کرو گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اور اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے صدقے کی مختلف صورتیں بیان کی، فرمایا مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی ترغیب دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی ارشاد فرما دی کہ مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ جی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس پر اجر ہے، ثواب ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو ابھی جو آپ نے یہ حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی، اس سے پتہ چلا جو آپ سے ارشاد فرمایا صدقہ بلائیں ٹالتا ہے۔ جی۔ جب میں کسی سے مسکرا کے بات کروں گا پہلی بلا تو وہیں ٹل جائے گی۔ اس کا مطلب یعنی یہ آپ ہوا کی مراد ہے کہ وہ خود ٹل جائے گی؟ اس کو اور میرے درمیان اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ صدقہ ہمیں وہ رویہ دیتا ہے جی کہ ہم اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں اور زندگی میں جو آنے والے مسائل ہیں وہ ٹلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو صلاحیت دی ہے، یہ علم دیا ہے، یہ فن دیا ہے، اس کا کچھ حصہ بھی اگر ہم راہ خدا میں دیں تو وہ بھی تو صدقہ جی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی صدقہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ مخلوق خدا کی منفعت یا فائدہ وابستہ ہے اور اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ صدقہ ہے، اس پر ثواب ہے۔ یعنی یہاں تک فرمایا کہ کوئی راستہ بھول جائے راستہ بتا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کو پریشان حال آپ نے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا فلاں آدمی سے میرا کوئی مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ساتھ چلا جاؤں تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس نے کہا آپ چلے جائیں، آپ خاندان رسول سے ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں۔ آپ جب جوتے پہننے لگے تو اس نے یاد کروایا کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اس میں جو جانے جانا جلوہ فرما ہے ان سے میں نے سنا کہ اگر کوئی بندہ چند قدم چل پڑے کسی کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ حل کرنے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب اس کا مطلب یہ اصل فہم دین یہ ہے۔ جی اصل ہم نے تو رسموں کو پکڑ لیا نا، صحابہ کرام سے ان کی سنت لینے کے ساتھ ساتھ فہم دین بھی لینے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، اب اس میں 2 صورتیں بیان کی، یا وہ نفلی اعتکاف تھا یا آپ نے اس کی بعد میں قضا کی، لیکن آپ نے ضروری سمجھا کہ اگر میرے چند قدم چلنے سے اس بندے کی مشکل، وہ جو ہے نا جی دل بدست آور کے حج اکبر است، کہ کسی بندے کے دل میں خوشی داخل کر دینا، اس کے چہرے پہ سرور آ جانا، اس کے چہرے پہ راحت آ جانا، تو فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس کی مختلف مثالیں ہم دیکھتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل کر گئے، اس یہود کے پاس سفارش کی کہ اس کا قرض یا تو معاف کر دو یا اس کو مہلت دے دو۔ اس نے کہا جی مہلت نہیں دوں گا، تو آپ نے فرمایا تم کھجوریں اتارو میں دوبارہ آتا ہوں۔ دوبارہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے کھجوروں پر چکر لگا کر فرمایا کہ اب تم نے جس کا جو دینا ہے وہ دے دو اور پھر مجھے آ کر بتانا۔ وہ واپس آئے، انہوں نے عرض کیا حضور جس کو جو دینا تھا دے دیا، کھجوریں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، جس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ سرکار جب چلے تھے تو مجھے پتا تھا کہ قرض بھی ادا ہوگا اور جو غلہ ہے وہ اسی طرح موجود رہے گا۔ حضور ایسا بھی تو کوئی حکم ہے نا کہ جب بندہ کسی مسلمان بھائی کے کام میں مشغول ہوتا ہے، اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جی بالکل اسی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ بندے کے کام میں لگا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے، یعنی ایسے کام میں خدا کی رضا کے لیے، جی خدا کی رضا اور جائز کام میں۔ جائز کام۔ تو اس میں 1-2 چیزیں میں اور آپ کی ضرور آپ اضافہ فرمائیے، پھر ہم سوالوں کہ صدقات جو ہے نا جی اس کی بہت سی ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں اور موسٹلی چینلز پر ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز میری نظر میں بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے لیکن شاید اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی اور اس کو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ بہت بڑے صدقے کا باعث ہے اور صدقہ جاریہ وہ یہ ہے کہ ہم غریبوں، فقیروں، محتاجوں، تنگ دستوں ہر ایک کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، وہ ہے علماء کو دینی کتابیں خرید کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دینی کتابیں خرید کر دینا یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہے، طلباء کو بھی، اور یہ طلباء کو، اور بدقسمتی سے اس طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے اور دلائی بھی کم جاتی ہے۔ صحیح کہہ۔ تو ہم نے میرے اپنے کتب خانے میں ایک کتاب موجود ہے، والد گرامی نے مجھے وہ دی تھی اور اس سے میں اب بھی خطبات پڑھ کے دیتا ہوں، اور وہ 1968 میں شاید کسی نے والد صاحب کو گفٹ کی تھی، اس پہ ڈیٹ آج تک ثواب آج تک وہ چل رہی ہے اور ثواب صدقہ جاریہ دیکھیں کتنا۔ کھانا کھایا تو ٹھیک ہے، اثرات ہوئے، ہر چیز کے اثرات وقتی،
تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کے لیے جو دین والے ہیں ان کو اچھی کتابیں خرید کر دیں اور وہ اس سے پڑھ کے لوگوں کو آگے علم پہنچائیں. اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے, اس کے بعد سخی میں ہوں, اور میرے بعد سخی میری امت کے علماء. ماشاءاللہ. جناب والا بشارت صاحب, یہ جو ہم مسجد سے فارغ ہو کر باہر آتے ہیں تو ایک دوسرے پر بے جا تنقید یا تبصرے, اس سے تو بچنا چاہیے, تو بڑا سخت سر. خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر وہ لوگ جو ماہ رمضان میں دل نرم پڑتے ہیں اور نیکیوں کا موسم بہار ہے مسجد میں آتے ہیں, ان کو بعض لوگ بڑے تانے دیتے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں. اسی ماہ رمضان کی برکت سے اللہ کریم انہیں ہمیشہ کا نمازی بنائے گا. آپ اجازت دیں تو ایک مختصر سا جملہ. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکو کو دیکھا تھا, وہ روزے کی حالت میں تھا. آپ نے فرمایا ادھر ڈاکے ڈال جو ساتھ روزہ رکھا ہوا ہے. اس نے کہا اللہ کے لیے جو صلح ہے اس کا بھی تو کوئی راستہ بتا رکھنا ہے. تو فرمایا کچھ عرصے بعد میں نے اس کو حرم مکہ میں دیکھا. اب اس کی حالت بدلی ہوئی تھی, عبادت کا نور اس کے چہرے پر تھا. تو اس نے کہا وہ جو راستہ میں نے رکھا تھا صلح کا, تو وہ کام آ گیا اور اللہ سے صلح ہو گئی. تو یہ جو لوگ آتے ہیں ہمیں بجائے اس کے تانا دینے کے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے, اور یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے, اس میں ہمیں وہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. جی بالکل. السلام علیکم ناظرین محترم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے. وقت ہوا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مشہور زمانہ مثنوی معنوی کے درس کا, اس کا کچھ انتخاب پیش خدمت کرتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع صدقہ, خیرات اور زکوٰۃ کی اہمیت, فضیلت اور اس کے آداب ہے. یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا پسندیدہ موضوع ہے. آپ نے اپنی تمام تصانیف میں اس کا ذکر کیا ہے, علل خصوص مثنوی شریف میں تو بار بار قدم قدم پر اس کی طرف ترغیب دلائی ہے. یہ حکم الہی کی تعمیل میں بھی ہے اور سنت نبوی کی پیروی میں بھی ہے, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فقر کو اختیار فرمایا. آپ کا فقر فقر اختیاری ہے, اور آپ کے پاس جو بھی تحائف اور نذرانے اور مال و زر آتا تھا آپ محتاجوں, مسکینوں اور ضرورت مندوں کو پہنچا دیتے تھے اور اپنے گھر میں نہیں لے جاتے تھے. بہت کم بقدر ضرورت استعمال فرماتے تھے اور اس میں بھی کوشش کرتے تھے کہ مزید کمی کی جائے. بالکل ہمیں یہی رویہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے ہاں بھی نظر آتا ہے. وہ اپنی ساری زندگی, ان کا جو کچن چلتا تھا, باورچی خانہ ان کا چلتا تھا, وہ مفتی تھے سرکاری, اور مفتی کا جو مشاہرہ تھا وہ بہت زیادہ نہیں تھا, اسی میں وہ اپنے خاندان کا گزارا کرتے تھے. اور ہر روز جو ہزاروں اور لاکھوں روپے کی نقد اور جنس کی صورت میں انہیں تحائف ملتے تھے, نذور ملتی تھیں, نظریں ملتی تھیں, وہ اپنے خلیفہ شیخ حسام الدین چلبی کو جمع کروا دیتے تھے, اور وہ خانقاہ اور مدرسے اور مسجد اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے. اپنے گھر کی طرف کوئی 1 روپیہ بھی نہیں جانے دیتے تھے. گھر میں تنگی رہتی تھی. ایک بار بہت دلچسپ بات ہے, ایک بار ان کے اہل خانہ نے حضرت مولانا سے یہ شکایت کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ روپے پیسے کو ہم سے بچاتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں, میں روپے پیسے کو آپ سے نہیں بچاتا ہوں, بلکہ آپ کو روپے اور پیسے سے بچاتا ہوں. یہ شان تھی ان کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی میں بھی انہوں نے اس کی طرف بہت توجہ دلائی ہے, ترغیب دلائی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں, ایک حدیث مبارکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے, بہت خوبصورت ترجمانیاں کی ہیں انہوں نے مثنوی میں, آیات قرآنی کی بھی اور احادیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی. یہ بھی اسی طرح کی ایک حدیث کی ترجمانی ہے. گفت پیغمبر کہ دائم بہر پند, دو فرشتے خوش منادی می کنند, کہ خدایا منفقان را سیردار, ہر درم شن را عوض ده 10,000, اے خدایا ممسکان را در جہان, تو مدح الا زیان اندر زیان. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نصیحت کے لیے, ہمیں ترغیب دینے کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو یہ منادی دیتے رہتے ہیں, اعلان کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جو تیرے رستے میں خرچ کرتے ہیں
ان کو سیر کر کے رکھ، ان کی ساری ضرورتیں پوری رکھ کے فرما، انہیں بھر کے رکھ، ان کا دامن خالی نہ ہونے دے، ان کی ضروریات میں انہیں کبھی تنگی نہ آنے دے، اور وہ جو تیرے رستے میں 1 درم بھی خرچ کرتے ہیں اس کے عوض انہیں 10,000 درم کا اجر بھی دے، ثواب بھی دے اور لوٹا بھی۔ اور وہی فرشتے یہ بھی کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین، جو لوگ تیرے رستے میں کنجوسی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو اس دنیا میں کچھ بھی عطا نہ فرما سوائے نقصان در نقصان کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ہم اللہ کے رستے میں خرچ کریں گے، جلال الدین رومی بھی تائید کرتے ہیں اور توثیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت دے گا۔ ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہی کی تعبیر اور تشریح ہے، اس سے ہی استفادہ ہے۔ گفت الصدقہ مرد للبلا داو مرزاق بصدقہ یا فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو رد کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ آپ اپنے بیماروں کا علاج کیا کیجئے صدقہ دے کر۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کا پیغام بھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی ہے، اور ہمارے اکابر امت کا معمول بھی ہے، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی نے بھی اپنے پیغام میں اس کو بہت نمایاں جگہ دی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرنے کا، مناجات کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مناجات کے لیے جب دست دعا بلند کرتے ہیں اپنی سحر ٹرانسمیشن میں، تو ائمہ اہل بیت اطہار کے کلمات طیبات کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کی مناجات آج ہم پڑھیں گے، اور امام زین العابدین کی مناجات جیسا کہ ہم پڑھتے اور آپ سنتے آ رہے ہیں، ہر مناجات، ہر دعا قرآن مجید کی کسی نہ کسی تعلیم کا مظہر اور عکس ہے۔ وہ تعلیمات قرآنی جو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق بندگی کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہیں، اور ہمارے تعلق بندگی کی کسی نہ کسی جہت کو نمایاں کرتی ہیں، مزید پختہ کرتی ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی جہت، کوئی نہ کوئی تعلیم حضرت امام زین العابدین کی مناجات کے اندر رواں دواں، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بہتے ہوئے پانی کی طرح جاری و ساری نظر آتی ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ آج کی مناجات میں حضرت امام اللہ کی بارگاہ میں کس طرح دست بدعا ہیں۔ یا غفارو بے نور کا اہتدینا، ہے گناہوں کو معاف کرنے والے، تیرے نور کے ساتھ ہی اور تیرے نور کی برکت سے ہی ہمیں ہدایت ملی۔ وبفضل کا استغنینا، اور تیرے فضل نے ہمیں ہر چیز سے مستغنی کر دیا، مالا مال کر دیا۔ وبنعمت کا اصبحنا وامسینا، اے اللہ تیری نعمتوں کے ساتھ، تیری عطاؤں کے ساتھ ہی ہماری صبح ہوئی، اور ان کے ساتھ ہی ہماری شام ہوئی۔ ذنوبنا بین یدیک، ہمارے گناہوں کی کتابیں تیرے سامنے کھلی ہوئی ہیں، ہمارے گناہ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ نستغفرک اللہم منہا ونتوب الیک، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تتحبب الینا بالنعم، اے اللہ تو اپنی نعمتوں کے ساتھ ہم پہ اپنی محبتیں نشاور کرتا ہے۔ وَنُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، اور ہماری غفلتوں کا یہ عالم کہ ہم تیرا سامنا گناہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ خیرُکَ اِلَیْنَا نازلٌ، اے اللہ تیری خیر، تیرا کرم، تیری عطائیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں۔ وَشَرُّنَا اِلَیْکَ صَاعِدٌ، اور ہماری طرف سے گناہ بلند ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں۔ وَلَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيمٌ، اے اللہ تیری عظیم عزت والی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آنا۔ یاتی کا انا بے عمل کبیح، ہماری طرف سے تیری بارگاہ میں برے اعمال پہنچ رہے ہیں۔ فلا یمنعک ذالک من ان تحوطنا بنعمتک، اس کے باوجود اے اللہ تو اپنی ان عطاؤں کو ہم سے نہیں روکتا جنہوں نے ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے۔ وتتفضل علینا بآلائک، اے اللہ تو اپنے انعام و اکرام سے ہم پر اپنا فضل فرما رہا ہے۔ فسبحانک، تو پاک ہے، ما احلمک، تو کتنا حلیم ہے،
و اعظم کا، وہ تو کتنا عظیم ہے، و اکرم کا، اور تو کتنی بلند عزتوں اور شانوں والا ہے، مبدیاً تو ہی ابتدا کرنے والا ہے، وہ معیداً اور تو ہی لوٹانے والا ہے، تقدست اسماء کا، اے اللہ تیرے نام کتنے پاک ہیں، وہ جل ثناء کا، اور تیری شان کتنی بلند ہے، وہ کارما ثناء کا، ثناء کا، و فعال کا، اور تیری صنعتیں اور تیرے کام کتنی عزتوں والے ہیں، انت الہی اوسع فضلاً، ہے ہمارے اللہ تیرا فضل بہت وسیع ہے، وہ اعظم حلماً، اور تیرا حلم، تیری برداشت، تیری شفقتیں بہت عظیم ہیں، من انتو کا یسنی بفعلی و خطیئتی، ایسا نہیں ہے کہ تو اپنے فضل کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ میرے ساتھ میری غلطیوں اور میرے افعال کے مطابق اندازہ کر کے معاملہ کرے، سبحان اللہ، سبحان فلا عفو العفو العفو، ہے اللہ تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، سیدی سیدی سیدی، ہے ہمارے آقا، ہے ہمارے مولا، ہے ہمارے مولا، اللہم اشغلنا بذکر کا، ہے اللہ ہمیں اپنی یاد میں مشغول فرما، واعذنا من سخط کا، اے اللہ ہمیں اپنی ناراضی سے اپنی پناہ میں رکھ، واجرنا من عذاب کا، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا کر، وارزقنا من مواہب کا، اور اپنی عطائیں عطا فرما، وانعم علینا من فضل کا، ہم پر اپنا فضل فرما، وارزقنا حج بیت کا، ہمیں اپنے مبارک گھر کے حج کی توفیق عطا فرما، وزیارت قبر نبی کا، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت عطا فرما، صلواتو کا و رحمتو کا و مغفرتو کا و رضوانو کا علیہ، تیری صلوات، تیری رحمتیں، تیری مغفرت، تیری رضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، و علی اہل بیتہ و صحبہ، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب پر، انکا قریب مجیب، تو قریب بھی ہے، تو جواب دینے والا ہے، سننے والا ہے، ورزقنا بلند بطاعتک، ہے اللہ ہمیں اپنی اطاعت والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وتوفنا علی ملتک، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہمیں موت عطا کر، وسنت نبی کا، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت عطا کر، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ۔ حاضرین گرامی، ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس دعا میں ہمیں ایک ایک لفظ پہ اگر ہم غور کریں، ہر کلمہ، ہر لفظ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دعا کے پاس لے جاتا ہے، قرآن مجید کی کسی آیت میں لے جاتا ہے۔ آغاز جہاں سے فرما رہے ہیں، یا غفار و بے نور کا اہتدینا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رب العزت اپنے نور کے ذریعے سے اور اپنے نور کی طرف جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ جو بنیادی فکر ہے قرآن مجید، جو ذہنی رویہ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو اپروچ ہماری شخصیت کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ رویہ، وہ اپروچ اور وہ احساس بندگی، وہ تعلق بندگی ہمیں اس دعا کے آغاز میں نظر آ رہا ہے۔ اور پورا استغفار، اس کے اندر جس انداز سے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار فرما رہے ہیں، اس مقصد کو ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ استغفار کا مقصد کیا ہے۔ جیسے سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ہے، میرے اللہ میں نے تو ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، فاستغفروہ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، وہ جو برکات ہیں استغفار کی، جن کا قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا، حدیث پاک میں بار بار ذکر ملا، آپ دیکھیں کہ وہ ساری برکات اور ان برکات کا سوال ہمیں اس دعا کے اندر، اس مناجات کے اندر رواں دواں نظر آتا ہے۔ یعنی جب ہم امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہیں، آپ کی مناجات کو دیکھتے ہیں، آپ کی مناجات کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرتے ہیں، تو یہ صرف مناجات نہیں رہتی، صرف دعا نہیں رہتی، یہ پورا ایک کریکٹر کا جو ایک کردار کا ایک جو لاہ عمل ہونا چاہیے، ہمارا کردار کن جہتوں پہ کس سانچے میں ڈھلنا چاہیے، وہ پورے کا پورا پیٹرن ہمارے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے کہ جس چیز کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس راستے پہ چل پڑیں، وہ جو نشانی ہے قبولیت دعا کی۔ ناظرین کرام، جب ہم ائمہ بیت اطہار کی، اہل بیت اطہار کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو اس نشانی کا ظہور شعوری طور پہ ہماری شخصیت کے اندر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں ان مناجات کی برکات حال کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے،
احوال و کیفیات کے ذریعے سے، قبولیت کے ذریعے سے، نتائج کے ذریعے سے اور ان کے ثمرات کے ذریعے سے نصیب ہوں، اور یہ دعائیں ہمارے ظاہر و باطن کا حصہ بن جائیں۔ ناظرین کرام، کراچی میں اذان کا وقت ہو رہا ہے، ہماری نشریات اختتام کو پہنچ رہی ہیں آج کی، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز کل کی سحر ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ائمہ اہل بیت اطہار کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کے نئے مبارک الفاظ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔